نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. آیت نمبر 22 دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا هو الذی یسجرکم فی البر والبحر، ہوا وہ الذی وہ ذات ہے، یسجرکم وہ چلاتا ہے تم کو، سیر سے لفظ ٹھیک. تو آپ لوگوں نے پڑھا نا افلم یسیروا فی الارض، کیا پھر وہ چلے پھرے نہیں، تو چلنا پھرنا سے یسجرکم وہ چلاتا ہے تم کو فی البری خشکی میں، والبحر اور سمندر میں. مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں چلاتا ہے، یعنی وہ رب جو انسان کو زمین پر چلنے کی طاقت دی ہے، اس رب نے کیسے پانی کو کراس کرنے کی بھی انسان کو عقل اور طاقت دی ہے ایسے ہی، اور پھر پانی کو بھی حکم دیا اور اس کو سمجھا دیا کہ دیکھو تمہیں کس چیز کو اپنے اوپر رکھنا اور کس چیز کو اپنے اندر ڈبو دینا ہے. ایسے ہی ہے نا، دیکھتے ہیں نا پانی کس چیز کو اپنے اندر گرا لیتا ہے. آپ پانی کے اوپر پانی کے اوپر کوئی ویسی لوہے کی چیز پھینکے تو وہ کیا ہوگا، اندر چلا جائے گا. لیکن وہی بھری ہوئی کشتی جب اوپر رکھی جاتی ہے، بنی تو وہ بھی لوہے کی ہوتی ہے، لیکن اس کو کیا کرتا ہے اپنے اوپر رکھتا ہے اور اس کو گرنے نہیں دیتا. تو یہ اللہ کے حکم سے ہے. مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ شاید انسان کی کوئی سائنس اور عقل ہی ہے. عقل اللہ نے انسان کو دی اور پانی کو بھی اللہ نے حکم دیا، ورنہ پانی رک جائے، پانی موو کرنا بند کر دے. پانی کے فلو میں بھی تو کشتیاں چلتی ہیں نا، پانی کا بہاؤ کس طرف ہے اور ہوا کا رخ کس طرف ہے، اور یہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے اختیار میں. تو اللہ نے فرمایا وہ اللہ ہی کی ذات ہے. پھر فرمایا حتیٰ یہاں تک کہ اذا کنتم فی الفلک، جب تم ہوتے ہو کشتی میں، تو فرمایا وجرین بہم بریح طیبہ، اور وہ چلتی ہے ساتھ اچھی ہوا کے، وفرحوا بہا، اور وہ خوش ہو جاتا ہے. امیجن کریں، اب ایک اسکیچ بنائیں، وہ امیجنیشن کریں کشتی میں بیٹھے آپ کہیں جا رہے ہیں، یا پھر جہاز میں سپوز کر لیں جا رہے ہیں، ہوا چل رہی ہے اور بڑا سٹریٹ، کشتی بھی سٹریٹ چل رہی ہے، جہاز بھی سٹریٹ بالکل نارمل چل رہا ہے، بس بھی آپ کی اچھی چل رہی ہے سپوز کریں. اچھا وہ فرحوا بہا، اور وہ خوش ہو جاتے ہیں. آپ سفر کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں نا، جب بس بھی اچھی چل رہی ہے، روڈ بھی اچھا، سارا سین بھی اچھے. فرمایا یکدم سے کیا ہوتا ہے، جاءتھا ریح عاصف، تیز ہوا آ جاتی ہے کشتی پر. جب تیز ہوا آتی ہے تو کشتی کیا کرے گی، سوچیں، یا سیدھی چلے گی، کام شروع ہو جائے گا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی آپ اس کنارے میں بیٹھے کبھی اس کنارے میں جائیں گے، ہاں کبھی آپ آگے لگیں گے کبھی پیچھے لگیں گے، ہوتا ہے. ہاں کبھی آپ کسی کے پاؤں میں، کبھی آپ 2 منٹ میں آپ سیٹ پہ نظر آئیں گے، 2 منٹ بعد آپ سیٹ پہ نظر نہیں آئیں گے. اچھی مثال دی ہے. اچھا چلے وہ تو ہمیں آئیڈیا تھا نا. اچھا آپ اس کو جھولے سے ریلیٹ کری تھی، کہاں پہنچ گئی. اچھا اللہ نے فرمایا وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ہر طرف سے موج آ جائے. آپ امیجنیشن کریں کہ آپ ہوا میں نہیں، سمجھ لیں پانی میں ہی ہے. اب وہ پانی ہر طرف سے اتنی لہریں اونچی ہو گئی ہیں، اور حقیقت ہے کہ پانی کا جو خوف ہے نا وہ خشکی کے خوف سے زیادہ ہے. کشتی کے اندر کون کون بیٹھے ہیں کبھی آپ لوگ، اور اگر کشتی وہ ہوا پانی کی لہریں بہت زیادہ ہوں اور کشتی بس یوں کر رہی اور آپ کو لگے کہ مزید تھوڑی سی لہر ہوئی اور آپ کی کشتی الٹ جائے گی اور آپ پانی میں چلے جائیں گے. اور وہ جو ہائیڈروفوبیا بیماری ہے نا، بڑی خوفناک بیماری ہے. وہ پانی کے شور سے بھی کچھ ہوتا ہے بندے کو، ٹانگیں گھامنا شروع ہو جاتی ہے بندے کی. اچھا اب اللہ نے فرمایا کہ موجیں ہر طرف سے آ گئی، ہوا تیز، مطلب جسے کہتے ہیں نا سمندری طوفان آ گیا. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور وہ گمان کر نہیں، وَظَنُّوا أَنَّ، زن کے بعد اگر لفظ انا آئے گا تو اس کا معنی کیا ہوگا، ان کو یقین ہو جائے، گارنٹی ہو گئی کہ اب وہ گھیر لیے گئے ہیں، گارنٹی میں ہو گئی، بس اب بچنا ہی کوئی نہیں ہے. سمجھ آئی. اللہ نے فرمایا دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ اللہ کو بڑے خالص ہو کے پکارنے لگتے ہیں. آپ سپوز کریں کسی گاڑی میں، وہ گاڑی لائک، ہاں یہ جن لوگوں کے لیے جن کو جھولے سے بڑا شدید ڈر لگتا ہے، ان کو کیا لگ رہا تھا، انتقال ہونے والا ہے، آخری سیڑھی پہ اللہ آپ بچا لے، بس دوبارہ نہیں بیٹھیں گے. ہاں فیل ایسے ہی ہوتا ہے نا. یا پھر روڈ پہ ایسی ایکسیڈنٹ والی صورتحال بنی ہوئی ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ بس سب تو لگ گئے اور مر گئے، تو اس ٹائم پہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگتے ہیں، اللہ مجھے بس میرے سارے گناہ معاف کر دے، کشتی میری ڈوبنے لگی ہے، میں نے تو مر جانا. جہاز میں بھی وہ یوں والا کام شروع ہو جاتا.
سچی توبہ کر لیتے ہیں، بڑے خالص ہو جاتے ہیں. وہ میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہوا تھا وہ شروع میں، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ کیا نام ہے، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بن ابو جہل کا، وہ فتح مکہ ہوا تھا تو وہ بھاگ گیا تھا مکہ چھوڑ کے، کشتی میں بیٹھ گیا وہاں سے مکہ چھوڑ کے. آپ کو پتا مکہ کے ایک سائڈ پہ وہ سمندر بھی تو لگتا ہے نا، حبشہ والی سائڈ پہ. اچھا جب یہاں سے جاتا ہے تب بھی وہ سمندر والی سائڈ. اچھا وہ کیا، جب سمندر میں بیٹھ گیا کشتی میں تو وہاں پہ طوفان آنا شروع ہو گیا. جتنے بتوں کے پجاری تھے نا، جتنے مشرک تھے، انہوں نے بھول گئے اپنے بت. وہ جتنے بھی بتوں، وہ آج بھی جتنے بھی لوگ اپنے وہ بزرگوں کو پکارتے ہیں عام نارمل حالات میں، جب ایسی کوئی مصیبت آتی ہے تو کس سے مدد مانگتے ہیں؟ اللہ سے مدد مانگتے ہیں. انہوں نے وہ سارے اپنے بت چھوڑے اور کیا کہنا شروع ہو گیا، اللہ سے مدد مانگنے لگ پڑے. جب اکرمہ نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنے بتوں اور اپنے ان کو تو چھوڑ دیا دیوی دیوتاؤں کو اور اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ اللہ اگر تو سچا ہے اور اگر تو نے مجھے بچا لیا تو میں جا کے اسلام قبول کر لوں گا، بس تو مجھے بچا لے. وہ بچ گئے، طوفان آیا، بہ گئے، کئی بہت سے نقصان بھی ہوا اور وہ بچ گئے تھے. وہ سیدھا مکہ واپس گئے تھے اور انہوں نے جا کے اسلام قبول کیا تھا. اور آج ہم لکھتے ہیں حضرت اکرمہ فرماتے ہیں، ابو جہل کا بیٹا، وہ بعد میں پھر صحابی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے اسلام قبول کیا. تو اللہ تعالیٰ نے وہی امیجنیشن کرائی اور فرمایا کہ وہ کیا کرتے ہیں جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو خالص اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن وہ کیا سچ کہتے کیا ہے، لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ، اگر تو نے ہمیں سے نجات دے دی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے شکر کرنے والوں میں سے. رزلٹ سے پہلے بھی بچوں کے یہی وعدے ہوتے ہیں. اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ، جب ہم نجات دے دیتے ہیں اس کو، اِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وہ زمین میں سرکشی کرنے لگتا ہے ناحق. اس کو پتہ ہے کیا فیل ہو رہا ہوتا ہے؟ اس کو ایسے لگتا ہے کہ پانی کی کشتی میں ڈوب کے مر سکتا تھا، زمین کے اوپر جو مرضی کر لو. اس زمین پہ چلتے پھرتے یہ فیلنگ نہیں آتی کہ زمین بھی مجھے اپنے اندر دھنس سکتی ہے، میں چاہوں، اللہ تعالیٰ چاہے تو میں بستر پہ سوؤں اور صبح کو بستر سمیت زمین میں دھنساؤں. کتنے آپ نے روڈ ٹوٹتے دیکھے ہوں گے کہ وہ چلتی گاڑیاں اصل میں اندر گر جاتی ہیں، ایسے ہی ہے نا، روڈ گئے اندر زمین بیٹھ جاتی ہے، لوگوں کے گھر بیٹھ جاتے ہیں، بارشوں میں چھتیں گر جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ تو قادر ہے. زمین پہ انسان بے خوف ہو جاتا ہے، پانی کے تو زیادہ خوف رہتا ہے. اللہ نے فرمایا وہ کیا کرتے ہیں جب ہم ان کو نجات دے دیتے ہیں، خشکی پہ آ جاتے ہیں تو زمین پہ آ کے کیا کرتے ہیں، بہت زیادہ سرکشی کرتے ہیں. اچھا یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اللہ نے فرمایا لوگو تمہاری سرکشی تمہارے اپنے خلاف پڑنے والی ہے. یہ جو تم زمین پہ جا کے پہلے وعدے کر لیتے ہو بعد میں بھول جاتے ہو، اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ تمہیں خود کو ہوگا. اور فرمایا متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے. مطلب کیا، یہ جو تم دنیا میں بچوں، یہ جو پیچھے بات آئی ہے نا کہ تمہاری سرکشی تمہارے اپنے خلاف ہے. جب ایک انسان کسی کو ستاتا ہے، کسی کو ظلم کرتا ہے، کسی پر زیادتی کرتا ہے، تو تفسیر میں پتہ چلتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ سوچ لے کہ وہ کسی اور کو نہیں کر رہا، اصل میں وہ سارا کچھ اس کو خود کو فیس کرنا پڑے گا. دیکھا ہے نا آپ لوگوں نے، جن لوگوں نے بہت زیادہ دوسروں کو تنگ کیا ہوا ہوتا ہے یا دوسروں کو بہت زیادہ ڈس ہارٹ کیا ہوتا ہے یا پھر یوں کہ بہت زیادہ ظلم کیا ہوتا ہے، کیا وہ ہمیشہ ظلم کرتے رہتے ہیں؟ نہیں. ایک ٹائم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں جن پر انہوں نے ظلم کیا ہوتا ہے کہ لو بھی کر لو جو کرنا ہوتا ہے. ایسے دیکھے نا آپ نے اس طرح کے سسٹم بھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو یہ عارضی دنیا ہے، متاع الحیات دنیا عارضی دنیا کا سامان ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہے گا. ثم الینا مرجعکم، پھر تم سب ہماری طرف لوٹ کر آؤ گے. فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہم تمہیں بتائیں گے جو تم عمل کرتے رہے ہو. اچھا یہاں پہ پتہ کیا چل رہا ہے، جب انسان کے اوپر خوشحالی آ جاتی ہے نا پھر انسان کیا کرتا ہے، دوسروں پہ سرکشی کرتا ہے. انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتا. جتنے زیادہ مالدار لوگ ہوتے ہیں ان کے دل بھی تو سخت ہوتے ہیں نا. دیکھا آپ نے، جس نے بڑی چوٹیں کھائی ہیں، جس نے بہت کچھ فیس کیا، اس کا دل بڑا نرم ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا تمہاری سرکشی تمہارے اپنے خلاف ہے، اور ایک دن تم ہمارے سامنے آؤ گے پھر ہم تمہیں تمہارے اعمال کے بارے میں تم سارے حساب لے لیں گے. اور پھر فرمایا انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام. اچھا
بس اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کی حقیقت کو سمجھایا ہے کہ دیکھو جیسے پانی ہے وہ آسمان سے نازل ہوتا ہے، پھر اس زمین میں نباتات اگتی ہیں، مما یاکل الناس والارض، اس سے انسان اور یاکل الناس والانعام اور چوپائے کھاتے ہیں، حتیٰ اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ زمین اپنی ساری زینت کو پکا آ جاتی ہے، خوبصورت ہو جاتی ہے، وزینت اور خوبصورت ہو جاتی ہے، وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اور اس کے مالک سمجھتے ہیں کہ بس اس پر قدرت رکھتے ہیں، اتاها امرنا لیلا او نہارا، ہمارا حکم آ جاتا ہے اس پر دن یا رات کو، فجعلناها حصیدا، پھر ہم اس کو کر دیتے ہیں کٹی ہوئی، کأن لم تغن بالامس، گویا کہ کل وہ تھی ہی نہیں، کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اسی طرح ہم اپنی آیتوں کو کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ بچوں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کی حقیقت کو سمجھایا ہے۔ پھر وہی بات ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہے کھیتی، کھیتیاں کیا ہوتی ہیں؟ پہلے زمین چٹیل میدان ہوتی ہے، لوگ اس میں بیج لگا دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کچھ ٹائم کے بعد اتنے پودے ہوتے ہیں، اور ٹھیک 1-2 مہینے کے 1.5-2 مہینوں کے اندر وہ کیا ہوتا ہے اتنے بڑے بڑے پودے ہوتے ہیں سر سبز، اور مزید تھوڑے ٹائم کے بعد اس کے اوپر گندم ہے یا پھر جو چیز لگنے والی ہے وہ لگ جاتی ہے، تو مالکوں کو کیا لگتا ہے بس یہ تو ہماری ہے اور ہم جو چاہیں کریں۔ آسمان سے بارش بھی اچھی آئی ہے، آسمان سے کوئی بجلی نہیں گری، کوئی مصیبت کوئی تکلیف نہیں آئی، اچھی سی بارش آئی تھی، زمین نے اچھا پھل دیا ہے، اور آپ مالک یہ سمجھ رہے، انسان یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہمارا اور ہم جو چاہیں کریں۔ اللہ نے فرمایا ہمارا حکم آ جاتا ہے رات کو یا دن کو، اور ہم اس کو ایسے کر دیتے ہیں گویا وہ کٹی ہوئی، اور وہ کل وہاں پہ کچھ تھا ہی کوئی نہیں۔ آپ نے دیکھا جب فصل کاٹ دی جاتی ہے، یوں سمجھ لیں، یا پھر کوئی فار ایگزامپل کو بہت زیادہ طوفان آ گیا اور وہ سارا کچھ پانی بہا کے لے گیا ساری فصل کو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس کو ایسے کرتے ہیں گویا کل تھا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی، اب یہ مثال دی کس چیز کی ہے؟ انسان جب چھوٹا ہوتا ہے اس کو مٹی سے غذا ملتی ہے، آسمان سے بارشیں آتی ہیں، آسمان سے اس پر رزق فرشتے لے کے آتے ہیں نا، ایسے ہی ہے آسمان سے بارش کا کیا مطلب ہے؟ رزق ملتا ہے، عزت ملتی ہے، مال و دولت ملتا ہے، آزادی ملتی ہے، سہولتیں ملتی ہیں، ہر چیز ملتی ہے، اور انسان کو ایسے لگتا ہے کہ اب میں اپنے اوپر پورا اختیار رکھتا ہوں، جیسے مرضی جو چاہے کروں۔ اللہ نے فرمایا ہمارا حکم آ جاتا ہے دن یا رات کو۔ دن یا رات کو کیا مطلب ہے؟ خوشحالی میں سوئے ہوئے کبھی بھی، اللہ نے فرمایا پھر ہم ایسے ہی کر دیتے ہیں گویا کچھ تھا ہی نہیں۔ گھر میں ایک انسان رہ رہا ہوتا ہے، سارا شور سب کچھ ہوتا ہے، اتنا سامان ہوتا ہے اس کا، تو فوت ہو جاتا ہے، کتنے کی دیر اس کی چیزیں برقرار رہتی ہیں، آخر کچھ دنوں بعد ایسے ہو جاتا ہے نا گویا یہاں تھا ہی کوئی نہیں، یادیں رہ جاتی ہیں لیکن کچھ نہیں بچتا۔ انسان امیجنیشن کر سکتا ہے یہاں پہ کل کھیتی تھی، یہاں پہ کل فصل تھی، وہ کٹ گئی، جل گئی، مٹ گئی، ختم ہو گئی، تو کچھ رہا باقی؟ انسان بھی، کھیتی کیا ہمیشہ رہتی ہے؟ ایسے ہی انسان، اللہ تعالیٰ نے کھیتی سے تشبیہ دی انسان کو کہ انسان اپنے جوبن پہ آتا ہے، اس کو عزت ملتی ہے، اس کو مال و دولت ملتا ہے، شان و شوکت ملتی ہے، صحت ملتی ہے، ہر چیز ملتی ہے، لیکن اس کو جب ایسا لگنے لگتا ہے کہ بس جو مرضی کریں، تو اللہ نے فرمایا پھر ہم قادر ہیں کہ ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ وہ اللہ پکڑے، پھر آپ جوانی میں پکڑ لے یا بڑھاپے میں پکڑے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم پکڑ لیتے ہیں اور پھر اس کو ایسے کر دیتے ہیں گویا وہ کل تھا ہی نہیں۔ جتنے لوگ قبروں میں پڑے ہیں نظر آتا ہے، محسوس ہوتا ہے وہ یہاں تھے، ایسے کرتے تھے، ایسے کرتے تھے، تو روٹین تو ویسے ہی نارمل ہو جاتی ہے چند دنوں بعد، ایسے ہی ہے نا، 3 دن دکان بند رہتی ہے، اس کے بعد کیا دکان ہمیشہ کے لیے سیل ہو جاتی ہے؟ اگر کوئی دکان والا آدمی فوت ہو جائے، گھر کی کوئی عورت فوت ہو جائے، یا کوئی ادارے کا کوئی مالک فوت ہو جائے، تو کیا بڑا فرق پڑ جاتا ہے، سارا سسٹم پھر وہی یوز ٹو ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے وہ کل تھا ہی نہیں، کوئی آیا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح ہم اپنی آیتوں کا بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں بلاتا ہے سلامتی والے گھر کی طرف، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور وہ رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ پہلے بھی میں نے کئی دفعہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ سلامتی کے گھر سے مراد کیا ہے بچوں؟ جنت سلامتی کا گھر کیسے ہے؟ نہ وہاں پہ تھکاوٹ ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی دکھ ہے، نہ کوئی پریشانی، صرف سلامتی اور سکون ہی سکون ہے۔
اللہ نے فرمایا اللہ تمہیں ایسے گھر کی طرف بلاتا ہے جہاں پہ سلامتی ہی سلامتی ہے، ہر حساب سے سلامتی ہے. فرمایا وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اب وہ سلامتی آپ دیکھیں کسی کے گھر جانے کے لیے آخر کوئی راستہ بھی تو ہوتا ہے نا، ایسے ہی ہے نا، ہر گھر کے لیے کوئی نہ کوئی ٹریک ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی روڈ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی سڑک ہوتی ہے. تو اللہ نے گھر کا ذکر کرنے کے بعد اس روڈ کا بھی بتایا ہے، اور اللہ نے فرمایا اس سلامتی والے گھر تک پہنچانے کے لیے اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم پر لے کے آتا ہے. اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اگر ہم حدیث پڑھ رہے ہیں، تو اس میں کیا ہمارا کوئی کمال ہے؟ اللہ نے فرمایا اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے. تو یہ اللہ کی توفیق ہے، اور اللہ توفیق دیتا ہے کس کو ہے؟ جو ہدایت چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے، جو جس کو لگن ہوتی ہے. تو اللہ نے فرمایا، پھر دیکھیں اللہ نے فرمایا للذین احسنوا، جنہوں نے احسان کیا، الحسنى اچھائی ہے، وہ زیادہ اور زیادہ بھی ہے. مطلب یہ ہے کہ جو لوگ احسان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے احسان ہے. اس کا مطلب یہ ہے جو لوگ اصل سے بڑھ کر زیادہ عمل کرتے ہیں نا، اللہ نے ان کو پھر ریوارڈ بھی بڑھا کر دینا ہے. سمجھ آئی؟ مطلب جو فرض پورے کر رہے ہیں اللہ نے ان کو جنت میں انٹر کر دینا، بس ان کو جنت میں انٹر کر دیا جائے گا، کیونکہ فرضوں کا بدلہ جنت ہے. کیونکہ وہ ہم نے حدیث پڑھی نا، جو دن میں 12 رکعتیں سنتے پڑھتے ہیں ان کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب مزید احسان کے کوئی حق پر ہوتا ہے وہ لڑائی جھگڑا چھوڑ دے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کرسٹل کے گھر کی خوشخبری دی ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور پھر وہ آتا ہے وَيُصَلُّونَ حِينَ نِيَامُ النَّاسِ، جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے تو اس ٹائم پہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے، کھانا کھلاتا ہے اور سلام کرتا ہے اور پھر اچھے اخلاق کا مالک ہے، تو اس کے لیے وہ غرفا کا لفظ آتا ہے، اس کے لیے کرسٹل کے گھر ہیں جن کے اندر سے باہر کے سین سارے نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے گڈ نیوز دی ہے. پھر ایسے لوگ اللہ تعالیٰ نے وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے، اور وہ زیادہ کیا؟ اللہ کا دیدار ہے. اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے ایسے لوگوں کو. تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا جو لوگ احسان کرتے ہیں ان کو بدلے میں بھی احسان کیا جائے گا ان کے ساتھ. سورۃ سجدہ میں آتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھی، ان کے لیے قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کے رکھی ہوئی جو کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا. وہ زیادہ اور مزید ہے، اور وہ مزید کیا ہے؟ دیکھیں ایک اور بات، کچھ چیزیں نا انسان کو سمجھ نہیں آتی، وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتائی نہیں ہے کیونکہ انسان کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی. ایسے ہی ہے. اب دیکھیں ایک وہ بچہ ہے جس نے پڑھی ہے کمپیوٹر، اسے کیمسٹری کی کہانیاں سمجھ آ جائیں گی؟ آ جائیں گی بیٹا؟ کمپیوٹر پڑھنے والے کو کیمسٹری کی ساری وہ لکھی ہوں، اس کو سارے کیمیکلز پڑھے ہوں، اس کو کوئی ایکویشن بتا رہا ہے، اس کو سمجھ آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نعمتیں بتائی نہیں. آپ کمپیوٹر کے بندے کے سامنے کیمسٹری کی ایگزامپل دیں گے بھی نہیں نہ دیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس کو کون سی سمجھ آنی ہے. آپ کیا کہیں گے؟ بس وہ بھی ایک کہانی ہے پر تمہیں بعد میں پتہ چلے گی. تو وہ جو چیزیں ہماری سمجھ سے باہر ہے نا، اللہ نے اس کو ایسے ایکسپلین کیا وَسَنَزِيدُ، ہم زیادہ دیں گے. ہم نے چھپا کے رکھے، تم سمجھ ہی نہیں سکتے. بہت کچھ ہے وہ جو اب آپ آگے جائیں گے نا اینڈ والے پاروں میں، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے کیا فرمایا ہے کہ وہ جو جنت کے تکیے ہیں نا، جنت کے جو سرہانے ہیں، ان کے جو نچلے کور ہے نا وہ ریشم کے ہیں. نچلے کور ریشم کے ہیں، اطلس اور دبیز کے ہیں. اوپر والے کور کو کیوں نہیں ذکر کیا؟ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ نچلے کور نارملی گندے ہوتے ہیں ہمارے، اور وہ ہم کسی بھی چیز کے چلنے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ موٹے اور اطلس اور دبیز ریشم کے ہوں گے. اوپر والے بتائے نہیں کیونکہ ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے، ہم نے وہ چیزیں دیکھی نہیں، سوچی ہی نہیں ہے. سمجھ آئی؟ تو جو لوگ احسان کرتے ہیں، اپنی محنت، اپنی ہمت سے زیادہ بڑھ کے نیکیاں کرتے ہیں، اپنی ہمت سے بڑھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنی ہمت سے بڑھ کے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں، اللہ نے پھر ان کے لیے ایسی نعمتیں رکھی ہیں جو انسان امیجن ہی نہیں کر سکتا، جو انسان سمجھ ہی نہیں سکتا. اور اللہ نے پھر ان کا ذکر یہاں پہ کیا ہی نہیں کیونکہ انسان امیجن ہی نہیں کر سکتا. جیسے وہ کمپیوٹر والا اسٹوڈنٹ کیمسٹری کی وہ ساری ایکویشنز کو سمجھ ہی نہیں سکتا، تو بس انسان کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور فرمایا وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، اور نہ چھائے گی ان کے چہروں پر کوئی سیاہی اور نہ ہی ذلت، کیونکہ کل قیامت کے ان کو چہرے سیاہ ہوں گے. دنیا کے گورے چہرے بھی، دنیا کے سفید رنگ بھی اس دن سیاہ ہو جائیں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اور دنیا کے سیاہ چہرے آخرت میں سفید ہو جائیں گے اپنی نیکیوں کی وجہ سے. بلال حبشی جنت میں جائیں گے، چمکتا ہوا چہرہ لے کر جائیں گے. ٹھیک ہے،
اور وہ ابو لہب جس کے بارے میں آتا ہے وہ دنیا میں سفید رنگ کا سرخ گالوں والا انسان تھا، جسے ہم نے ہمارے آج کے پٹھان، انتہائی خوبصورت شخص تھا وہ ابو لہب، ابو جہل، یہ سارے ایسے کے تھے، لیکن ان کے لیے کیا ہے کہ وہی تھے سیاہ چہرے ہوں گے ان کے کل قیامت کے دن۔ تو اللہ نے فرمایا کل قیامت کے دن جب لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے تو یہ جنتی ہوں گے جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے۔ اور فرمایا یعنی جو احسان کرتا ہے ان کے ساتھ پھر یہ کام نہیں ہوگا، فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی ہیں اور یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر ساتھ فرمایا والذین کسبوا السیئات، اس کے برعکس جو لوگ برے کام کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، لائک جتنے بھی حرام کام کرتے ہیں، فرمایا جزاء سیئۃ بمثلھا، ان کے گناہوں کا بدلہ برابر کا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا کہ نیکیوں کا بدلہ تو بڑھا دے اور برائیوں کے بدلے بھی بڑھائے گا نہیں، بلکہ برائی کا بدلہ پورا ہی ملے گا۔ اور فرمایا وترہقہم ذلہ، ان کے چہروں پر ذلت چھائی ہوگی، ما لہم من اللہ من عاصم، اللہ کے سوا ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ فرمایا ان کے چہرے ایسے ہوں گے کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، ان کے چہروں پر ایسے ہوں گے جیسے رات کے ٹکڑے چھائے ہوئے، رات کا اندھیرا دیکھیں، وہ چاند نہیں آتے نہیں ویسے رات بجلی چلی کتنا اندھیرا ہوتا ہے، یا چارکول اگر فیس پہ لگایا ہو صرف آنکھیں اور دانت نظر آتے ہیں پھر انسان کے، ایسے ہی ہے، کچھ اور نظر آتا ہے اگر آپ چارکول لگا لیں تو، جسے بولتے ہیں لائک کوئلے پیس کے اگر آپ اپنے فیس پہ لگائیں فار ایگزامپل، یا وہ جو لک ہوتی ہے کالا رنگ لگا لیں، ایسے ہی ہے، صرف آنکھیں اور دانت نظر آتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہنمیوں کے چہرے اتنے سیاہ ہوں گے گویا رات کا اندھیرا ہو، کچھ نہیں نظر آئے، صرف اندھیرا، صرف اللہ نے فرمایا ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے رات کے اندھیرے کا ٹکڑا ہے۔ اور فرمایا اولئک اصحاب النار، یہ جہنمیوں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور فرمایا ویوم نحشرہم جمیعا، جب ان سب کو جمع کریں گے، ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، اشرکوا مکانکم انتم وشرکاءکم، کہا جائے گا اپنی جگہ تم اور تمہارے شریک، یعنی فزجلنا بینہم، پھر پھوٹ ڈال دیں گے ہم ان کے درمیان، وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، تم تو ہماری عبادت نہیں کرتے، یعنی کل قیامت کے دن ان کو ایک جگہ ٹھہرایا جائے گا، کن کو؟ گدی نشین کو بھی، بتوں کو بھی، کہہ لیں کہ جن لوگوں کی پوجا کی جاتی تھی شریکوں کی بھی، اور ان کے مشرکوں کے بھی، یعنی لیڈرز اور فالوورز اکٹھے کیے جائیں گے، سمجھ آئی؟ جو سجدے کرنے والے تھے ان کو بھی رکھا جائے گا ایک جگہ پہ، اور جن کو وہ سجدے کرتے تھے وہ بھی وہاں پہ ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ لو آپ کر لو ایک دوسرے کی سفارشیں۔ اللہ نے فرمایا وہ جو شریک ہوں گے نا، خواہ وہ بت ہیں، پتھر کے بت ہیں، خواہ وہ مرے ہوئے انسان ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ اللہ انہوں نے تو ہماری کبھی عبادت ہی نہیں کی تھی، اور انہوں نے ساری زندگی بکرے لے جا قربان کیے ہوئے تھے، وہ کعبے کی دیواروں پہ خون بھی چھڑکتے تھے نا، یاد ہے؟ ساری زندگی سارا سال جمع پونجی اکٹھی کر کے جا کے جانور قربان کیے ہوں گے، جا کے ان چڑھاوے چڑھائے ہوں گے، اور وہ بت کیا کہیں گے بیٹھ کے؟ اللہ انہوں نے تو کبھی ہماری عبادت ہی نہیں کی۔ اچھا، فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اللہ کافی ہے ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ، إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، البتہ ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے۔ قبروں میں جو پڑے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے کون ان کی پوجا کر رہا ہے؟ ان کو پتہ ہی نہیں ان کے اوپر کتنا وزن ڈالا ہوا لوگوں نے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس پچھلے کمرے میں کتنی انہوں نے تجوریاں بھری پڑی ہیں پیسوں کی، کسی کو کچھ نہیں پتہ۔ وہ جو پتھر کے بت تھے ان کی بھی سیم سچویشن تھی۔ اب آج لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کے اللہ ان کو اپنا رب سمجھ کے عبادت کرتے ہیں، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کیا معلوم ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں میں کھڑے کیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں لوگوں نے کیا کیا ہے، وہ آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہے، اس ٹائم پہ وہ کیا کہیں گے؟ اللہ مجھے نہیں پتہ لوگوں نے میرے جانے کے بعد کیا کیا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اسی جگہ آزمائے گا ہر شخص جو اس نے پہلے کیا ہوگا، وردوا الی اللہ، اور وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف، مولاہم الحق، جو ان کا سچا مولا ہے، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور وہ گم ہو جائے گا جو وہ گھڑتے تھے، سارے جو انہوں نے اپنے آپ کو دلاسے دیے ہوئے تھے نا، یہ والا بھی سفارش کر کے ہمیں جنت لے جائے گا، وہ والا بھی سفارش کر کے جنت لے جائے گا، وہ بھی لے جائے گا، سارے کی ساری چیزیں گم ہو جائیں گی، کوئی نہیں اس دن کام آئے گا۔ بس اللہ نے فرمایا جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں اس دن گم ہو جائیں گے۔ تو اب اس سے مین ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ اس رکوع میں ہمارے لیے سبق یہ تھا کہ اگر خوشحالی ہے تو کبھی پھولنا نہیں چاہیے، اور اگر تنگی اور مصیبت آئے اور اس میں ہمیں اللہ کے قریب ہونا، اور اگر مشکل ختم ہو جائے تو اللہ کیا چاہتے ہیں کہ مشکل ختم ہونے کے بعد بھی ہم اللہ کے ساتھ ایسے ہی جڑے رہے جیسے مشکل میں جڑے ہوئے تھے۔ مشکل میں ہم کیا کرتے ہیں؟ تسبیحات کر رہے ہوتے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، لمبی لمبی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، ادھر مشکل ختم ہوئی نہیں، ادھر ہم اپنا الارم آف کر دیتے ہیں تہجد کا،
ہاں، یا پھر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، نفل شروع کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں سارا کچھ. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ اگر مشکل مصیبت تکلیف کے اندر تم اللہ کے قریب ہوگے تو پھر خوشحالی آنے پر اللہ سے دور نہیں ہونا چاہیے اور سرکشی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان قریب ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. ٹھیک ہے، اور ہمیں تقوی اختیار کرنا. اور دوسری چیز کیا ہے، احسان، اپنی یعنی فرائض سے بڑھ کے سنت اور سنت زیادہ نفلوں والی نیکیاں بھی کرنی تاکہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کے لیے اللہ نے فرمایا ان کو مزید ملے گا. ٹھیک ہے، وآخر دعوانا الحمد للہ.